الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. ہمارا دوسرا پارہ جو ہے 3 پاؤ ہونے کے قریب ہے. آخری 2 رکوع ہمارے رہ گئے ہیں 3 پاؤ ہونے میں. آج ہم شروع کر رہے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. یہی ہے نا جی، یہیں سے جی آغاز یہی کرنا ہے. جی جی چلیے جی پھر شروع کریں. بسم اللہ پڑھیے. چلیے جی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. یہاں پر صالح ہے وقف. صرف ایک منٹ دے دیجیے گا. یہ تام کی قسم ہے، یعنی ان کے بارے میں صرف کہنے ایک سے پہلے سے. جی جی صرف ایک منٹ میں جب قرآن کا کھول لوں شاید ہی. ہاں جی دیکھیں نا، یہ پیچھے بار بار بات آئی ہے کہ سوال اور سوال کا جواب. یہ اس پر بحث یہی ہے کہ سوال اور سوال کا جواب 2 الگ الگ باتیں ہوتی ہیں، یعنی 2 الگ الگ سینٹینسز ہوتے ہیں کہ یہ ایک ہی بات کے 2 پہلو ہیں. یہ کیا خیال ہے اس جی میں آپ کا؟ 2 الگ الگ جی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک ہی بات کے 2 پہلو ہوتے ہیں؟ سوال اور جواب ایک ہی چیز ہے نا. ہاں تو اس لیے زیادہ بہتر یہ کہ سوال اور اس کا جواب ایک ہی سانس میں پڑھا جائے. لیکن بہرحال چیزیں ایک اعتبار سے 2 الگ الگ چیزیں بھی ہیں. اس لیے اگر وہ جملے ایسے ہوں کہ ان میں لمبے جملے ہوں، سینٹینسز لمبے ہوں، تو وقف کا مقصد یہی ہے کہ سہولت مل جائے. اگر تو قریب قریب ہوں، جیسے یہ سالون کا مادہ ينفقون قل العفو، تو پھر تو اس کو ایک ہی سانس میں پڑھنے کے اوپر جو ہے وہ رجحان ہوتا ہے علماء وقف کا. لیکن اگر وہ جملے لمبے ہیں تو پھر وہ الگ الگ وقف کروا دیتے ہیں، درمیان سیلی ڈال دیتے ہیں عام طور پر. تو چلیے اس کو ذرا دیکھیے یہ کیا کہتے قل ہیں. ہوا جی قل ہوا اذا پر مفہوم ہے. ہاں نہیں، لیکن پہلے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ جو ہے تقدمہ ذکرو کا مطلب یہی ہے کہ پیچھے اس بارے میں ساری بات ہو چکی ہے. یس یہ بات کچھ وہی تو ہے کہ ایسی جگہ پہ ایک قوم جو ہے وہ کہتی ہے کہ انکار کرتی ہے وقف کا. یہ سالون کا اہلیہ کی تحت ہم نے دیکھا تھا پچھلی دفعہ نا. ایک قوم کہتی ہے اس جگہ وقف نہیں ہونا چاہیے. یہی وجہ میرے سامنے سعودی قرآن ہے، تو سعودی قرآن کے اندر وہ سالون کا محیض پہ کوئی وقف نہیں ہے، کیونکہ قل ہوا اذا. جیسے سالون کا مادہ ينفقون قل العفو، ان کے ہاں مادہ ينفقون پہ بھی وقف نہیں ہے، کہ جملہ چھوٹا سا آگے جواب کا. یہاں بھی بالکل انہوں نے یہی کام کیا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى. ٹھیک ہے چلیے. جی یہاں مفہوم انہوں نے کہا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا ویسے تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. سعودی مصحف میں عذاب پہ وقف نہیں ہے، یہ مصحف ہفتی میں ہے. ان کے یہاں تو قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض پہ وقف ہے. چلیے بہر مفہوم کا تو یہی ہے کہ وہ وقف تام وقف کافی کے ذیلی قسم میں سے ہے. چلیں فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. یہاں پر صالح ہے. سوال بھی اسی طرح ہی ہے، کمزور وقف ہے لیکن ہے تام اور کافی کے درجے کا، اس لیے اس میں اعادے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم بعد میں پڑھیں گے. چلیے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. کافی ہے. قرآن ذرا نا کتاب پڑھتے ہو قرآن آپ اس میں کھلا ہونا چاہیے تاکہ آپ ترجمے اور بھی دیکھ رہی ہوں، ساتھ ساتھ آپ کا ذہن کلیئر ہو. چلیے جی ٹھیک ہے. امرکم اللہ یہاں وقت کافی ہے، بالکل ٹھیک ہے. کافی ہے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ. یہاں پر بھی وقف ہے. ہاں جائز ہے، جائز جی ہے. اس جائز میں ہے. نا فائدہ مکیہ وَيُحِبُّ میں فائدہ مکیہ میں بہت ہی اچھی عبارت موجود ہے وقف کے باب میں. وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ گاڑی پہ کہیں جا رہا ہو تو وہ بلا وجہ تو نہیں گاڑی ہر اسٹاپ پہ روکتا جائے گا، تو ضرورت ہے تب بھی رکنا چاہیے نا. یہ جی ہے کہ باقی معنی کے اعتبار سے ٹھیک ہے، مطلب توابین پہ وقف ہو سکتا ہے، لیکن اب ان اللہ یحب التوابین پہ وقف کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. کوئی مجبوری ہو پھر ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ضرورت نہیں ہے بہتر ہے وصل کرتے جائیں. اس لیے وقف لگاتا ہی کوئی نہیں ہے. یہاں کچھ بھی وقف نہیں ہے، مصاحف میں کسی مصحف میں کوئی وقف نہیں ہے، لیکن باقی جائز ہے. ترجمہ کے بعد سینٹینس پورا ہے. چلیں وہ یحب وَيُحِبُّ المتطہرین بھی سینٹینس پورا ہے. الْمُتَطَهِّرِينَ. جی تام ہے.
لیکن وہاں تاہم اس لیے لگایا کیونکہ وہ جملہ بھی پورا ہو گیا، ایک ٹاپک بھی پورا ہو گیا ہے، اور آیت بھی آ گئی ہے. چلیں. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أن شئتم، یہاں پر کافی ہے. ہاں، یہ بات پوری ہوگی نا. نساؤکم حرث، آپ کو ترجمہ سمجھتی ہیں بہن ایسا بھی تو فأتوا حرثکم ان شئتم، یہ شئتم میں بات پوری ہوگی نا. چلیے. وقدموا لأنفسکم کافی. یہ بھی پورا جملہ ہے، یہ بھی پورا جملہ ہے. وقدموا لانفسکم کیا مطلب ہے کہ جو ہے نا اپنے نفسوں کو، وقدموا لانفسکم، اپنے آپ کو اپنے نفسوں کے لیے آگے بڑھاؤ. چلیے، بات پوری ہے نا. کیا جی. مقصود یا کیا ہے، یہ تو تفسیر کا موضوع ہے نا. وقدموا لانفسکم سے مراد کیا ہے. چھوڑیں اس کو، یہ ہمارا اس وقت وقف کا بہت بڑا موضوع نہیں، لیکن تقدیم لانفس کرو، اپنے نفسوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو. چلیں. سینٹینس پورا ہے. واتقوا اللہ جائز ہے. یہ بھی اور یہاں بھی سینٹینس پورا ہے واتقوا اللہ پہ. اس لیے ہفتے کے یہاں وقف ہے. سعودی موسم میں ویسے کچھ بھی نہیں لگا، لیکن ہفتے کے یہاں وقف ہے واتقوا اللہ پورا سینٹینس پورا ہے. چلیے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ کافی. ایک منٹ. ہاں جی بالکل، ہفتے کے یہاں وقف ہے، اور سعودی موسم میں بھی جیم ہے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ پہ. لیکن ان کے یہاں واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ہے. ان کے یہاں واتقوا اللہ پہ وقف نہیں سعودی موسم میں. اور میں خیال پاکستانی موسم میں بھی واتقوا اللہ پہ وقف نہیں جی ہے، کیونکہ یہ جی وَاعْلَمُوا نہیں. أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ جو ہے نا، یہ اس کا تعلق تقوی سے ہے. تقوی ہوگا تو وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ہوگا نا. اس لیے ان دونوں کو انہوں نے ایک رکھا ہے، ایک ہی سینٹینس بنایا ہے. وہ ترجمے کے اعتبار سے ان دونوں کو جوڑ دیے، ویسے جملے دو جملے پورے میں الگ الگ ہیں. چلیے. وبشر المؤمنین آیت کمپلیٹ ہے، تام ہے. چلیں ولا آگے. تجعلوا الله عرضة لإيمانكم أن ایمان، تبروا وتتقوا. بات سنیے. أيمانكم. جی جی جی، ایمان کہتے ہیں میرا قسموں دھیان کو. چلے گیا. جی جی، قسموں کو کہتے ہیں. تو ہاں دھیان. اپنے ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم، اب یہ ایمانکم تو کچھ لکھا ادھر ہے انہوں نے، شیخ الاسلام زکریا الانصاری نے. نہیں نہیں، کچھ نہیں لکھا، وہ میرا دھیان ادھر ہو گیا تھا. ولا ہاں لیکن تجعلوا ہفتی، الله عرضة جی. ہفتی کے یہاں وقف ہے، جملہ پورا ہفتے کے ہیں. ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم جو ہے نا، یہ آپ ابھی دیکھیں گے نا مصاحف تو اس میں جملہ پورا ہے. ان تبروا وتتقوا، حالانکہ ان تبروا وتتقوا کا تعلق ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم سے ہے. اس لیے جو ہے پاکستانی مصحف میں، اور یہ سجاوردی صاحب کے ہاں بھی، اور اسی طرح اشمونی وغیرہ، اور یہ شیخ الاسلام زکریا الانصاری وغیرہ سعودی مصحف کی بنیاد عام طور پر ان لوگوں کے ہاں انداز پہ وقف ہے. بہرحال ابطی صاحب کے ہاں ایمانکم پر بھی وقف ہے، مصحف محمدی میں بھی. چلیے. ٹھیک. ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس کافی ہے یہاں پر. سفید ٹھہرے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے درمیان میں ایمانکم پہ کچھ نہیں ہے نا. چلیے. نہیں ایمان پر کچھ نہیں. واللہ سمیع علیم، تام. چلیں. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت اچھا، قلوبكم. ہفتے کے ہاں فی ایمانکم پہ وقف ہے. تقریباً ہفتے جو ہے نا، ان کا ایک انداز ہے کہ یہ ولاکن سے پہلے کے جملے ہوتے ہیں وقف کر دیتے ہوتے ہیں. میں چونکہ یہ مغاربہ کے بعد پڑھتا رہتا ہوں، اور یہ کثرت سے مجھے مغربی قراتیں جو ہیں وہ اساتذہ کو سنانے کا موقع ملتا ہے. تو ان کے یہاں پابندی ہے نا فاصلے ہفتے کی، تو پھر ہم اس بندی کر کے پڑھتے ہیں. مجھے اس کا ایک نظر ہے اس پر کہ ولاکن سے پہلے ہمیشہ وقف کرتے ہیں مغربی، اور یہ ہفتے کے یہاں ہمیشہ وقف ہوتا ہے. اور یا وقف بھی ہے اس پر میں ایمانکم پہ وقف ہے. چلیں. ٹھیک. یہاں قلوبکم پر کافی ہے. دوسروں کے ہاں جب بھی لاکن کلمہ آ جاتا ہے تو لاکن ماقبل سے استدراک کو بیان کرتا ہے. ماقبل سے استدراک کا مطلب ہے کہ جو بات پہلے چل رہی ہوتی ہے اس کو آگے جو ہے نا وہ لے کے چل کے اسی کے آگے توضیح کرنی ہوتی ہے لاکن سے. اس لیے عام طبی لاکن سے پہلے وقف نہیں کرتے، نہ یہ سعودی مصاحف والے اور نہ پاکستانی مصاحف والے. چلیں. واللہ غفور حلیم، تام. جی للذین ٹھیک ہے، آیت پوری ہوگی. یؤلون. جی ٹھیک ہے آیت ٹھیک ہے. کمپلیٹ ہو. چلیں. چلیے. للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. مفہوم ہے.
مفہوم مطلب وہی ہے کہ کافی اور تام کی ذیلی قسم میں سے ہے. اعادے کی ضرورت نہیں ہے، آگے ہی پڑھیں گے اگر یہاں وقف کریں گے. چلیے. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. کافی. کافی. کافی اس لیے کہہ رہے ہیں تو آئے، لیکن ٹاپک کہاں پورا ہو رہا ہے؟ وہ ان عزم الطلاق فین اللہ سمین علی پہ جا کے ٹاپک پورا ہو رہا ہے نا. جی کیا خیال ہے؟ ہاں ایسے ہی ہے نا. اصل میں وہ جی جو الہ ایسے. کا مسئلہ شروع ہوا نا، الہ کا الہ ہوتا ہے نا، مرد عورت کو چھوڑ دیتا ہے، طلاق نہیں دیتا، ویسے جو ہے چھوڑ دیتا ہے 4 مہینے کے لیے عام طور پر. اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 4 مہینے. ہمارے یہاں تو یہ مرد میاں بیوی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں. عجیب و غریب ہمارا رواج ہے پاکستان وغیرہ کو، وہ چھوڑ ہی بیٹھے رہتے ہیں 6 6 مہینے سال سال. کہتے ہیں کہ فیصلہ خود کرے گی لڑکی. ایک طرح سے عورت کے لیے تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے. 4 مہینے زیادہ سے زیادہ علاج کی مدت ہے. اس کے بعد پھر کیا ہے کہ اگر تمہارا پکا ہے تو تمہیں نہیں اس کو لے کے آنا لڑکی کو، پھر طلاق دو گئی. یہ ہے بھائی نازم الطلاق فین اللہ سميع عليم. یہ ٹاپک وہی ہے نا، اسی سے متعلقہ بات ہے نا جو پیچھے جی الہ کی جی بات آ رہی ہے. الہ اللہ اللہ رسول نے بھی الہ کیا تھا نا. پتہ ہے کہ اللہ رسول نے الہ 1 مہینہ کے لیے آپ اپنی بیویوں سے الگ ہو گئے تھے نا، گھر کے بالا خانے میں چلے گئے تھے. تو 29 سے 30 دن، تو آپ پھر 29ویں دن ہی آ گئے تھے. تو عائشہ نے کہا آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی. تو آپ نے فرمایا مہینہ کا بھی 29 دن کا بھی تو ہوتا ہے نا. مشہور روایتیں ہیں اس کے بارے میں، الہ کے بارے میں. الہ یہ طلاق کے قبیل کی ایک چیز ہے. زمانہ جاہلیت میں یہ عورت کو جو ہے نا وہ لٹکائے رکھتے تھے، طلاق نہیں دیتے تھے تکلیف دینے کے لیے. اس کو الہ کہتے ہیں. چلیں جی. اگلی آیت کمپلیٹ کرنے کے بعد تام اس ہے. لیے میں کہہ رہا تھا فإن. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا فإن اللہ غفور رحیم تو کافی ہی بنتا ہے، اس پہ تام نہیں بنتا. تام اللہ سمیع فإن اللہ سمیع علیم بھی بنتا ہے. چلیں اگلی آیت پڑھ لیں، ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، ہم رکھتے ہیں بس. ایک رکوع ہم پڑھتے ہیں. جی. چلیں. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. کافی ہے. ہاں سینٹینس پورا ہے. چلیں جی. ولا يحل لهن أن عورتیں اپنے پیریڈز يكتمن. میں اپنے پیریڈز میں 3 پیریڈز انتظار کریں گی. طلاق کی عدت 3 پیریڈز ہیں عورت کے. اچھا یہ اختلاف ہے ویسے قروء کے بارے میں کہ قروء جو ہے یہ خون آنے کو کہتے ہیں کہ خون رکنے کو کہتے ہیں. خون رکنے کو طہر کہتے ہیں اور خون آنے کو حیض کہتے ہیں. اختلاف ہے بہت شدید امام شافعی میں اور امام ابو حنیفہ وغیرہ میں. امام ابو حنیفہ مراد حیض دیتے ہیں، اور جو امام شافعی ہیں وہ مراد جو ہے وہ خون کا رکنا مراد لیتے ہیں. تو قروء جو ہے نا یہ دونوں چیزوں کے لیے مستعمل ہے. باقی دلائل کے پاس ہے زیادہ اچھی رائے کون سی ہے یہ پھر فقہی مسئلہ ہے، ہم اس پر یہاں زیادہ بات نہیں کرتے. چلیے. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. حسن یہاں پر. ایک منٹ ایک منٹ. ہاں جی ٹھیک ہے. چلیے جملہ پورا ہے، سینٹینس پورا ہے. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. یہاں پر حسن ہے، یہ بھی تام کی صحیح ہے. قسم ہے. ہاں وله. یہ حسن وہ یہ حسن وہی ہے جو حسن اصطلاحی حسن نہیں ہے جو عام طور پہ وقف تام کافی حسن قوی والا حسن ہے. یہ حسن وقف تام اور وقف کافی وغیرہ کے اندر جو حسن بولا جاتا ہے نا، یہ وہ والا حسن ہے، لغوی حسن. چلیے. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کافی ہے. ہاں جی. یہ اصلاح بھی کہاں لکھا ہے؟ اصلاح پہ بھی لکھا ہے نا انہوں نے، کہتے ہیں جی والیوم الآخر حسن پہ ہے. بھی، اور اصلاح پہ بھی حسن ہے، اور اسی طرح معروف پہ بھی حسن ہے، بالمعروف پہ بھی. بالمعروف پہ حسن. کافی ہے. کافی کافی لکھا ہے. ہوا ہے، کافی لکھا ہے. چلیے. وللرجال عليهن درجة. کافی. جی واللہ عزیز حکیم. تام ہے. چلیں بس انشاءاللہ اتنا کافی ہے. تو ایک رکوع ہمارا پورا ہو گیا، ایک صفحہ ہو گیا. ایک صفحہ ہم پڑھ رہے ہیں. تو کوشش ہم کریں تو آج کی جو کلاس ہے نا آدھے گھنٹے میں لے کے جائیں. اس میں پورا گھنٹہ جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے. آپ میں سے بھی جو لوگ جو ہیں وہ پورا ہفتہ پڑھتے ہیں تو آگے دن ماشاء اللہ شوق کریں گے آپ. تو ہم معاملے کو مقصد رکھیں، مقصد ایک اجرا ہی ہے نا. چلیے جی پھر آئیں ذرا مصاحب سے دیکھ لیتے ہیں.
چلیں جی جی کھولیں، کون بندہ کھولے گا؟ فائزہ ہیں؟ فائزہ یوسف؟ جی شیخ صاحب السلام علیکم۔ اسلام، ہاں جی، کون کون سے آپ سعودی مصحف دیکھیں گے؟ جی سعودی میرے پاس ہفتی دیکھیں حبتی گے؟ بھی ہے، جی حبتی ہے۔ اور یہ 16 قرآن کھولیں آپ کوئی، سمیع سمیعہ، جی آپ جی آپ 16 یہ لرن قرآن کھولیں، تاج کمپنی والا ہے۔ جی استاد مثلا چلیے پھر آغاز کرتے ہیں، چلیے عن دوبارہ المحیط شروع ہو پر، جائیں، جی جی دوبارہ شروع عن سے شروع ہو المحیط جاتے ہیں پر ہے دفعہ۔ طا، اور ہے پاکستان میں، جی یہ طا وہی ہے، آگے نا، یہ دو رجحانات ہیں نا، میں ابھی آج ہم نے بات کی تھی کہ جو ہے نا سوال اور جواب دو الگ الگ سینٹینس ہیں، تو یہ ان کے یہاں جی یسألونک عن الأہلہ پہ بھی طا تھا، ان کے یہاں ویسألونک ماذا ينفقون پہ بھی طا تھا، حتیٰ کہ کوئی العفو، تو ذرا دیکھیں جب پچھلا 8 لائنیں پیچھے، یسألونک ماذا ينفقون پہ کیا ہے کوئی العفو میں؟ یہ بھی طا لکھا ہوا ہے یہاں پر بھی۔ ان کے یہاں تو بس جاوندی صاحب نے ہر ایک میں سوال کو پورا الگ جملہ بنایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، لیکن یہاں سعودی مصحف میں سرے سے کچھ نہیں ہے، جیسے کہ سعودی مصحف میں قل العفو سے پہلے یسألونک ماذا ينفقون پہ سرے سے کچھ نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ دو رجحانات ہیں، اس کے بارے میں یسألونک اہلیہ کے تحت جو ہے شیخ الاسلام زکریا الانصاری نے المقصد میں وضاحت کی ہوئی ہے نا، پڑھا تھا نا ہم نے پچھلی دفعہ کھول کے۔ جی 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 چلیے یا شیخ صاحب میرے پاس سیلی ہے یہاں پہ۔ پھر یہ جو میرے پاس مصحف ہے نا سعودی عرب کا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، جی اس کے بعد سعودی عرب کے جو 2-3 دفعہ میں یہ کام ہوا ہے، اس میں بعد ہمیں پھر انہیں علامت لگا دی ہوگی نا۔ جی چلیے قل ہوا اذن پر لا ہے، کون سا کچھ اسماء سے نازل شدہ چیزیں ہیں، اصل میں یہ اجتہاد ہے علماء کا، وقف و ابتدا کا جو مسئلہ ہے، اس میں یہ جو علامتیں ہیں یہ تو علماء نے عوام کی سہولت پہ لگائی ہیں، اس سے سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ کبھی ایک چیز لگا دیتے ہیں، کبھی ایک چیز اتار دیتے ہیں، غور کرتی رہتی ہے کمیٹی کہ یہ جو ہے ضرورت ہے کہ نہیں۔ چلیں جی قل ہوا اذن پر یہاں لا ہے، نہیں پہلے قل ہوا اذا یا لا ہے آپ کے پاس؟ جی جی لا ہے، اچھا، اس کا مطلب سجا بندی صاحب تو کہتے ہیں کہ یہاں وقف کریں تو یہ پھر جو ہے نا فا کو انہوں نے بنایا عاطفہ، ان کے یہاں عذاب وقف کر کے دوبارہ یاد قل ہوا سے ہونا چاہیے، پھر سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جی 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 جبکہ سعودی مصحف میں کیا ہے جی بتائیں؟ کچھ نہیں ہے سعودی یہاں مصحف میں پہ۔ بھی کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہوں لیکن عجیب بات ہے یہ ہفتی کے حبتی ہاں میں یہاں ہے۔ وقف ہے۔ ہوں ہفتی کہتے ہی یسألونک عن المحیض قل هو اذى، اب ان کے یہاں فاعتزلوا النساء فی المحیض ایک مستقل جملہ ہے، ان عورتوں میں میاں بیوی آپس میں جو ہے وہ تعلق قائم نہ کریں، تو اب یہ پورا جملہ ہے نا، تو اس تعلق اچھا ان کے یہاں سجاوندی کے ہاں اور جو سعودیوں کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ قل هو اذى فاعتزلوا النساء، کیوں آپ اس میں ملاپ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ جو ہے پیریڈز کا جو خون ہے وہ جو ہے طبی اعتبار سے بھی ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ چیز ان دنوں تکلیف دہ بھی ہے اور اسی طرح جو ہے بیماری کا بھی باعث ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ازن فاتز النساء، فا تعقیب کیا ہے، اس کو کہتے ہیں فا تعقیبیہ گرامر میں، فا تعقیب ہوتا ہے جو کسی چیز کے نتیجہ اس کا رزلٹ ہو، جب کہہ دیا قل ہوا اذا کہ وہ گندگی ہے، اس گندگی کا نتیجہ پھر کیا ہے کہ گندگی سے سائڈ پہ رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جی تو فا جو ہے تعقیب کی ہوئی، سمجھائی فا تعقیبیہ کیا ہوتی ہے؟ جی بالکل۔ جی یہ فا تعقیبیہ، تعقیب ہے اردو میں بولتے ہیں عقب میں آنا کسی چیز کے نا، عقاب کہتے ہیں اس کو، ایڑیوں کو، چونکہ پاؤں کا اینڈ ایڑی ہوتی ہے نا اس لیے اس کو عقاب کہتے ہیں، تو اس لیے جس حضرت سجاوندی صاحب کے ہاں بھی اور اشمونی والا نے کیا کیا، دیکھیں دوبارہ دیکھیں اس کو، اس کو مقصد کو پھر طرح دیکھیں، یہ کیا کہتے ہیں مقصد میں؟ مفہوم لکھا ہوا ہے انہوں نے نا، ہاں یہ کہہ رہے کمزور درجے کا وقف ہے، یعنی بہتر نہ ہی کیا جائے، مطلب یہ ان کے یہاں نا، تو ہوں بہرحال سعودی عرب بہرحال اس مفہوم کو کمزور درجے کا وقف مان کر فاتح النساء فی المحیض تک ہی رہ گئے ہیں، بس یہ ان کو اتنا کرنا چاہیے تھا، یا کرتا ہوں سعودی مصاحف نا لمبے لمبے وقف جوڑے ہوتے ہیں، تعقیبیہ، تعقیب، تعقید نہیں تعقیب، عقب، با ہے جی با، تعقیب، چلیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا ویسے یا تو ویسے ہاں جی، ہاں جی ٹھیک لکھا ہوا آپ نے، تو ویسے یہ یا تو المحیض پہ اوپر رک جانا چاہیے تھا، یا قل عذاب پہ رک جاتے، چونکہ یہ بہرحال ایک لائن پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن بہر سعودی اور مسلم میں تو 3 لائنیں بھی انہوں نے اوپر ڈالے ہوتے ہیں،
اس میں ان کا مسئلہ یہ ہے سعودیوں کا، یہ مجمع الفاحت کا سعودی مصرف کے اندر یہ لوگ سمجھتے ہیں اہل عرب ہیں، تو اہل عرب خود اپنی فطری استعداد کی بنیاد پر عربی زبان کو بھی جانتے ہیں، گرامر کو بھی ہم سے زیادہ جانتے ہیں، خود بخود ایک فیصلہ کر لیں گے، اس لیے انہوں نے بہترین سے بہترین اوقاف ہی رکھے ہیں۔ اس میں کام یہ ہو گیا کہ 3 لائنوں کے اوقاف اسقاط بن گئے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی آپ کو؟ جی جی حتیٰ کہ آپ کو میں دیکھو ہفتی جو ہے نا بس 7 لائنوں کا وقف نہیں ہوتا، 7 لائنوں میں وقف نہیں ہوتا، کیونکہ ہفتی کا بنیادی موقف یہ ہے کہ آیتوں پہ وقف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ آیتوں پہ وصل ہی لیتے ہیں۔ ان کے یہاں سواد آیت پہ لگا ہو تو آیت پہ رکنا چاہیے، سواد نہ لگا ہو تو آیت پہ رکنا نہیں چاہیے۔ بس وقت 7 لائنوں کا ایک وقف ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ مراکشی جو ہیں یہ بھی عربی ہیں، تو ان کے ائمہ نے یہ دھیان کیا ہوا، اور جو ان کے ہاں چیز رائی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب بات ہے کہ عوام الناس اپنی عربیت کی استعداد کی بنیاد پر خود حل کر لیں گے۔ ہمارے یہاں مسئلہ زیادہ ہے پاکستانیوں کا، تو پاکستانیوں نے سجاوندی کے لیے، اور سجاوندی کے اوقاف عام طور پہ بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اس بار سے سجاوندی کے اوقاف جو بڑے اچھے ہیں۔ ہم نے اس لیے جو مصحف کے لیے تو قرآن تیار کیا اپنا اب تک پبلش نہیں ہوا، ہم نے اس میں بنیادی اوقاف یہ سعودیوں کے، سعودی اوقاف اتھینٹک بہت زیادہ ہیں، عمدہ بہت ہیں، لیکن وہ لمبے بہت ہیں، تو ہم نے اس میں پاکستانی مصائب سے کہ قاری ابراہیم صاحب، قاری عامر صاحب، حضرت قاری ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے مشورے سے، قاری یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، سب لوگ شامل ہیں نا اس ہمارے کام میں۔ تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ پاکستانی اوقاف سے سعودی مصحف میں جگہ جگہ جو ہے جو وقف نا قال لے لیا ہے، میم لے لیا پاکستانی مصائب سے، جیم لے لیا ہے، اور بس مضبوط وقف دیے ہم نے، چھوٹے کچے وقف نہیں دیے زیادہ۔ میرے پاس سواد الزا وغیرہ ہیں۔ چلیں فی المحیط یہاں مائک پر بند کر لا دیں بھائی، مائک بند کریں۔ کون ہے جنہوں نے اتنے سارے یہ کھلے میں بھی آپ لوگوں نے؟ آمینہ عبد الجبار، آپ نے مائک بند کریں۔ چلیں جی، سمینہ اخترا بھی بند کریں مائک، پھر کھل گیا آپ کا۔ چلیں جی اب پڑھیں۔ فاعتزلوا النساء فی المحیط، یہاں پر بھی لا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں لا ہے تو وہاں جی کمال ہے۔ یہ جو ہے نا سعودی مسلم اصیلی ہے، اور ہفتی کے ہاں یہاں بھی سواد ہے۔ چلیں جی سعودی عرب یہاں اصیلی کہہ رہا ہے الوسط اولا، تو ترمے کی بات دیکھیں نا کہ تم عورتوں سے ان دنوں میں اپنا کو دور ہی رکھو تو بہتر ہے۔ ولا تقربون حتی یطہرن، تو وہی بات کر رہے ہیں، دور رکھو اور قریب نہ جاؤ، وہی بات ہے نا، فاعتزلوا، ان سے الگ رہو، اور ان سے الگ رہو۔ ولا تقربون کا مطلب یہی ہے، الگ رہو کے اوپر زور ہے نا دوبارہ، ولا جی تقربون حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ طہر میں داخل ہو جائیں، پیریڈ ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میرے لیے پاس جو سجاب ایک منٹ میں سجا بندی نے تو لا اس لیے لگا دیا کہ فاعتزلوا اور ولا تقربون حتی یطہرن، ایک ہی جملہ جو ہے وہ 2 دفعہ آیا ہے نا، ایک ہی جملہ جی اور ایک ہی مفہوم کی 2 باتیں ہیں نا، کہ ایک تو ان ایام میں قریب نہ جاؤ، اور جب تک طہور نہ حاصل ہو جائے تب تک جو ہے تب بھی قریب نہ جاؤ، ایک ہی بات ہوگی نا، اس لیے ان کے یہاں تو ایک ہی جملہ ہونا چاہیے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے 2 سینٹنس ہو سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی مجبوری ہے تو آپ وقت کر لیں بیان میں۔ جی جی سعودی مسلم تفصیلی ہے، ہفتی کے نہیں یہاں سواد ہے، آپ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ پہلا صحیح، سیڑھی محیض پہ ہے، پھر یا ہرن پہ ہے، بس درمیان میں کوئی وقف نہیں ہے۔ بہرحال نہیں، لیکن بہرحال یہ میرے پاس جو مصحف سعودی فاعتزلوا النساء فی المحیض تفصیلی ہے، اور حتی ان پہ بھی وقف اصیلی کا ہی۔ چلیے ولا تقربوهن حتى يطهرن، یہاں پر جیم ہے۔ یہ چلو وہ ہو گیا نا، جی یہ جی ٹھیک ہو گیا نا۔ چلیں ٹھیک ہے سعودی مسلم اصیلی ہے، اور ہفتی کے سواد ہے، سواہ۔ چلیں ٹھیک ہے، امرکم اللہ پر طا ہے۔ سعودی مسلم جیم اور ہفتی کے سواد ہے۔ چلیے آگے آیت کمپلیٹ ہے، اور پھر نیکسٹ آیت حرث لکم پر صاد ہے۔ ہاں، ویسے ہم نے نا آیتوں پہ کبھی بحث نہیں کی، حالانکہ یہ جو ہے نا سجاوندی کے یہاں بھی آیتوں پہ آپ نے دیکھا علامت لگی ہوتی ہے، لا یا طا وغیرہ لگے ہوتے ہیں، اور جو ہفتی ہے یہ بھی آیتوں پر بحث کرتا ہے۔ سعودیوں نے البتہ ایک کام پکا رکھا کہ آیتوں پہ بحث کرو ہی نہ، چونکہ حدیث ام سلمہ جو ہے نا کہ اللہ کے رسول کی تلاوت جو ہے وہ آیتن فآیتن تھی، تو انہوں نے اسی کو لے کے چلایا ہوا ہے۔ چلیں جی جی انا شئتم پر زا ہے۔
ایک یہاں منٹ پہ جی، ایک منٹ، صرف یہاں پہ ایک کوئی وقت صرف نہیں ہے. ایک صرف ایک منٹ. انا شئتم میں نہیں، یہ نہیں، پرانا سعودی پیچھے مسلم جو میرے پاس پیچھے ہے اس میں انا شئتم مسئلی ہے. نہیں، ابھی پیچھے سامیہ نے بتایا تھا نا، حرث لکم پہ انہوں نے وقف بتایا تھا. نہیں نہیں، کب بتایا وہاں؟ سعود بتایا میں نے. تو سواد بہت ہی کچا وقف ہوتا ہے نا. وہ ہوں، ٹھیک ہے، سجا بندی کا سواد ہوگا، لیکن ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے، نہ سعودی کا کچھ ہے نہ ہفتی کے یہاں کچھ ہے. جی چلیں ہوں، ٹھیک ہے. انا باقی شئتم بھی لکوں ہو پہ گیا. اسے اگر وقف کر لیں تو آپ جملہ تو دیکھیں پورا ہی تمہاری اور تمہاری کھیتی ہیں، بات تو پوری ہی ہے نا. اور فاتو ہر سکم ناشیت ہوں، تم جیسے بھی اپنے بیگموں سے تعلقات قائم کرنا چاہو تمہیں اجازت ہے. جملے تو پورے ہیں نا دونوں، جی تو اس لیے ٹھیک ہے. سواد مطلب رخصت سے ہے نا، مرخص سے ہے نا سواد. تو لیکن یہ ہے کہ بہرحال بہتر ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ پڑھ لیں اس کو. چلیں کیونکہ ایک منٹ یہ بھی فا تعقیب کا ہے، آپ کو بتاؤں. اب آپ فا تعقیبیہ کا لفظ آیا تھا، تو یہ بھی فا تعقیبیہ کا فاتو کی فا، سمجھ رہی ہیں نا؟ جی دونوں آپ میں اٹیچ ہے نا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. تو تم اب جو تمہارا وہ اختیار ہے، جیسے انسان کھیت میں بیج بوتا ہے تو آگے نسل فصل آتی ہے، اسی طرح جو ہے میاں بیوی کے تعلق میں مرد بیج بوتا ہے تو آگے بچے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ فا تعقیب ہوئی نا اس کی. تو یہ اس لیے جو فا تعقیبی، یہ پیچھے یہی بات ہم نے پیچھے کی تھی جہاں فا تجر نصاف میں اس کی بات آئی تھی نا، فا تجر، یہ بھی فا تعقیبیہ ہے. تو فا تعقیبیہ والی جملے کو جو ماں بعد میں آ رہا ہے فا کے بعد، اس کو پچھلے جملے کا حصہ سمجھنا چاہیے نا. جی جی اس لیے جو ہے کہ سواد انتہائی کمزور وقف ہے. اور ہفتی اور اس نے سعودیوں نے تو وقف لیے نہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں ہر سلکم پہ مقصد والے، ان کے یہاں کیا ہے سلکم پہ؟ انہوں نے کچھ دیکھیں نہیں ذرا کہا. ان کا اس کوئی کا مطلب وقت نہیں ہے. اوپر اس کو منار الہدا کے بھی ذرا دیکھیں اوپر. جی منار الدانی ہرسلکم لیسا ایسا کچھ کہہ رہی ہیں یہاں پر. یہ یہی کہہ رہے ہیں لئی سے بھی وقف ہے. وہی بات کہہ رہے ہیں جو میں نے ابھی کہی ہے. کہہ رہے ہیں وقف کوئی نہیں ہے، لأن قول نساءکم متصل بقولی فاتو، کہتے ہیں فا تعقیبیہ، وہی بات کر رہے ہیں. وہ دیکھیں کہتے ہیں لأن جی الفا جی کل جزا، یہ فا جزا جیسی ہے. اس کو فا جزائیہ نہیں کہتے، یہ ہے جزا جیسی ہے، یعنی ایک نتیجہ ہے، تو اس کو فا تعقیبیہ کہتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. چلیں قدموا گویا کہ دیکھ لیں، لأنفسکم. دیکھیں گویا کہ یہ سعودی مصاحف کی، میں نے کہا تھا سب سے بڑی مرکزی کتابیں کون سی ہیں سعودی مصاحف کی؟ بولیں سنیا. سعودی یہی ہے مصالح. منار یہ سعودیوں الہدا. کے یہاں مرکزی کتابیں منار الہدا المقصد ہے، کو بتاؤں یا المقتفیٰ وغیرہ، یہ جو کتابیں نا عام طور پہ جن کا حوالے دے رہے ہیں، یہ مقصد والے دن کا حوالہ دیتے ہیں، یا جن کو سمجھ رکھ کے جوڑا ہے، مجموعی طور پہ کتاب بنائی ہے اشمونی نے یا شیخ الاسلام ظفر انصاری نے، یہی ان کا مرکزی سورس ہے سعودیوں کا. زیادہ ان کا یہ چیزیں دیکھنے والی. انہوں نے سجا بندی کو اور ہفتے کو کم ہی دیکھا سعودیوں نے. اصل میں سجا بندی جو ہے نا، یہ سینٹرل ایشیا کا آدمی ہے نا، ہنفی ہے ساتھ، ہے بھی ادھر کا ہی، ہمارے علاقوں کا ادھر ہے، افغانستان وغیرہ کو ہونا ہے میرے خیال ہے. اس کو دیکھیں گے نا، اس کو لاتے دیں گے تو سعودیوں نے زیادہ اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور یہ جو عام طور پہ منار الہدا اور مقصد وغیرہ، ان کے سامنے بھی ہے. آپ نے دیکھا، اندازہ میں آپ کو ہو گیا ہوگا، ان کے سامنے یہ نہیں ہے، نہ سجاوندی کا کام ہے، نہ ان کے سامنے ہفتی کا کام ہے. دیکھا آپ نے نا؟ جی جی سعودی میں سب زیادہ ہے. ورنہ عام طور پہ اگر ان کے سامنے کام ہوتا تو کم کہیں کھول کے تو ذکر کر دیا کرتے نا ان کی باتوں کو. یہ ان کی باتوں کو سرے سے نظر انداز کر دیتے ہیں، گویا کہ ان کے پیش نظر یہ کتابیں ہیں ہی نہیں. کیونکہ ہفتی ہے وہ یورپ سے آگے کی کنٹری، وہ جو امریکہ کا بھی اس سے آگے جو ہے وہ اسلامی مغرب، مراکش کا عربی نام ہے المغرب الاسلامی. وہ اتنا دور ہے کہ وہاں کی چیزیں ان تک پہنچی نہیں ہیں. اور یہ جو ہے سجا بندی، یہ ویسے ہی ادھر ہے بخارا وغیرہ کا، ارض بخارا کا، یہ یا یہ ادھر افغانستان وغیرہ سائڈ کا ہے. یہ اس لیے جو ہے نا اس کو دیکھتے ہی ہیں یہ. چلیں جی وقدموا لأنفسکم طا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. اور سعودیوں کے ہاں جو ہے یہاں جی میں جی. اور جی ہفتے کیا سواد ہے. ویسے شیتوں پر ہمیں بات ہی نہیں کی. شیتوں پہ بھی سعودی کا سلی ہے میرے پاس. آپ کے پاس کیا ہے جی جی پیسہ؟ سیلی ہے اچھا. اور یہ اس کے ہاں ہفتی کے پاس. ہفتے کے ہاں سواد ہے.
جی چلیں واتقوا اللہ واتقوا بولیں اللہ پر کچھ سب نہیں ہے. یہ جی آپ کے واتقوا کچھ اللہ نہیں پر ہے. کچھ. ہمارے یہاں کچھ ہے، ہمارے پاس میرے پاس ہفتے کے یہاں سواد ہے اور باقی سعودیوں کے یہاں بھی کچھ نہیں ہے. آپ ادھر جی دیکھیے اس کو، یہ کیا کہتے ہیں مقصد والے اور منار الہدیٰ والے، ذرا دیکھیں یہ جائز نجائز کہتے کہا ہیں. ہوا ہے. جی. ہاں تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے یہاں ضرورت نہیں ہے اس کی نا، چھوٹا وقف ہے. بعض سعودیوں نے کچھ نہیں لیا اس کو، جائز تو ہے ویسے. چلیں وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ طا ہے یہاں پر. سعودیوں کے یہاں جیم ہے اور سعاد ہے ہفتی کے یہاں. میرے پاس قلی اور سون. آگ بس کے لیے لیکن میرے پاس جی جیم ہے جی. جی پرانا سعودی مصحف ہے نا میرے سامنے، یہ دارالمعارفہ والا ہے نا جو 1404 سے پہلے چلتا تھا، آج کا 1447 ہے. 1404 سے پہلے کا مصحف جو ہے نا میرے پاس وہ والا مصحف کاپی ہے. چلیں اگلی آیت میں وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ یہاں پر طا ہے. نہیں، اس سے پہلے ہفتی کے ہاں ولا تجعلوا اللہ عرضة لأيمانكم پہ وقف ہے. اور سعودیوں کے یہاں بھی لیکن کچھ میں نہیں نے ہے، سعودیوں کے یہاں بھی کچھ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں ان کے یہاں بھی کچھ نہیں ہے، شمونی اور شیخ انصاری کے جی یہاں بھی. جی تو ویسے بہتر یہی ہے ان تبرک کو اس کے ساتھ جوڑا جائے، چونکہ ان کے ماں باپ جملہ جو ہے نا، اور اپنی قسموں کو تم اپنے ولا تجعلوا اللہ اور اس کو بنیاد نہ ڈھال بناؤ. بنا. ہاں ڈھال نہ بناؤ، یہ کہ تم نیکی کرو گے اور یعنی جو قسمیں تم غلط اٹھا بیٹھتے ہو نا نیکی کے معاملات میں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، بہتر قسم کا کفارہ دو، جان چھڑاؤ. یہ ہے یہ جملہ انتبرو سے پیچھے متعلقہ ہے نا. بتائیے فائزہ کیا خیال جی ہے؟ جی بالکل. جی ترجمہ پڑھنے بالکل. جانتے ہیں تو اس لیے ایمان کو موقف نہیں بننا چاہیے. اس لیے سعودی اور مصحف میں بھی اور ان کے یہاں بھی کچھ نہیں ہے نا، سجا بندی کے یہاں بھی. جی نہیں ہے. لیکن ہفتی کے ہمارا سواد ہے، ان کے یہاں جملہ جی پورا ہے ولا تجعلوا اللہ، اور ان کا سینٹینس پورا ہے کہ اپنی قسموں کو ڈھال نہ بناؤ اپنے لیے. جملہ تو پورا ہو گیا نا جی، جی ایک جملہ تو بن گیا نا. باقی ان تبرو وہ جملے کا تعلق اس سے، وہ تو بقاعدہ پورے ٹاپک کے اندر ہر جملے کے تعلق ہی ایک ٹاپک کے اندر آنے والے مختلف سینٹینسز آپ سے مربوط ہوتے ہی ہیں. تو بس اس بات کو سامنے رکھ کے اس نے ہفتی حضرت صاحب نے یہاں جو ایمان کے اوپر سواد لگایا ہوا ہے، سواد لگایا ہوا ہے سوہ. چلیں جیسے جی شیخ صاحب یہ یہاں جی پہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اگر ہم اس ان کو مصدریہ کو آگے جوڑیں تو پھر یہ تو اس سے پورا ایک یہ کی پارٹ بنے گا نا، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین نہیں، الناس. پارٹ تو ایک ہی بنا رہے ہیں، اسی لیے جو ہے وہ یہ جو ہے المقصد والے بھی، منار الہدیٰ وقف والے نہیں بھی، کر رہے. اسی طرح سے جامندی بھی، اس طرح سعودی عرب نے جو اختیار کیا ہے انہوں نے بھی کسی نے وقف نہیں لیا. جی ترجمے کے اعتبار سے تو یہی بہتر ہے. لیکن اگر آپ ایک اور پہلو سے دیکھیں جو ہفتی کے سامنے بات ہے، مطلب اس کی توجیہ بیان کروں جو ہفتی نے ساتھ کو لگایا ہے. ان کے یہاں ولا تجعلوا اللہ عرضة لأيمانكم، اپنی قسموں کو ڈھال نہ بناؤ اپنے لیے. بات تو پوری ہو گئی ہے، جی بالکل. بات تو پوری ہو گئی ہے نا. ان جی تبرو اس سے متعلقہ ایک بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وقف تام کے درمیان آنے والے مختلف سینٹینسز جو ہیں یہ کافی ہوتے ہیں نا، وقف کافی جی ہوتے ہیں. جی تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان تبرو کا تعلق تو ہے لیکن سینٹینس تو پورا ہو گیا نا پچھلے یہ والا ایمان پورا ہو پہ. گیا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہو ترجمے گیا. کے بعد سے کہتے ہیں بات چل رہی ہے، جیسے پیچھے بھی آیا تھا نساءکم حرث لکم فاتوا تعقیبی ہے. وہ جی سینٹینس متعلق تو ہے لیکن حرث لکم پہ جائز تو کہا ہوا ہے ان لوگوں نے. جی اسی طرح پیچھے قل ہوا عذاب پہ جائز تو کہا ہوا ہے، جی اگرچہ اس کو سجا بندی نے لا لگایا تھا قل ہوا فات عذاب ہے، لیکن جملہ جو آپ سے مربوط ہے یہ اسی طرح کا ربط ہے نا جیسے کہ ایمانکم ان تبرک آپس میں ربط ہے. جی لیکن جی یہ جملہ پورا مان کے کر لیتے ہیں وہاں وقف، اس لیے ہفتی کیا سواد ہے. اچھا میں سب یاد دلانے کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سواد کی علامت سعودی مصحف تو استعمال ہی نہیں کرتا نا، پاکستانی مصحف میں بھی سواد کی علامت لگی ہوتی ہے، اور مصحف محمدی ہے، مصحف جماہیریہ جو لیبیا کا قانون میں، ان میں بھی سواد کی علامت لگی ہوتی ہے. ان دونوں کے سواد کا فرق کیا ہوتا ہے بتائیں سمیہ؟ پاکستانی مصحف میں تو مرخص یہ سواد جو ہے بہت کمزور درجے کا ہے وقف. رخصت، اور یہ رخصت کے درجے کا وقف ہوتا ہے، لیکن وقف اگر وہاں کرنے تو آپ کو اعادے کی ضرورت نہیں ہے سواد میں. جی ٹھیک ہے نا. اور یہ جی ہفتی کا سواد کیا ہوتا ہے؟ یہ وقف ہوتا ہے مطلب کہ انہوں نے پراپر ایک وقف صح. کیا ہوتا ہے. یہ ان کے صح یہاں ہوتا یہ صح ہے، صح صح ہے سواد اور جی. ہے آنکھوں والی بس. صح کا معنی کیا؟ قف. بس ان کے ایک ہی وقف ہے سواد بس. زیادہ انہوں نے وہ ڈالی نہیں الجھن کے 5 یا 8 نام پہ عوام الناس یاد کریں. تو اس لیے قاری ابراہیم صاحب بھی اور مجھے بھی ذاتی تو بڑے پسند ہے یہ ہفتی کا کام آسان
زبردست بہت ہے، یہ عوام کو الجھنوں میں کا شکار ہی نہیں کیا. یہ سجاوندی کو تو اتنا مسئلہ ہے، اتنے اوقاف ہیں، قا ہے، کبھی جیم ہے، کبھی میم ہے، کبھی صاد ہے، کبھی زا ہے، کبھی قف کا لفظ بھی ان کے یہاں کچھ چیز ہے، کبھی قاف وقفہ ہے. نہیں. اتنے سارے اوقاف بنائے ہوئے ہیں، عوام بھی بیچاری ان کا آدھا عالم بنا دیا ان باتوں میں ڈال ڈال کے. عوام تو کے لیے تو سہولت والی چیز ہونی چاہیے. تو اب ٹھیک ہے، بڑی سہولت ہے. چلیں جی. بین الناس ہو گیا نا، تو ہے یہاں پر. نہیں، یہاں پا ہے، سعودی میں قیلی ہے، اب ٹھیک ہے سواد ہے. چلیں جلدی کرنا ہے، جی. چلیں آگے جلدی باللغو کر فی لیں. ایمانکم، یہاں پر کچھ نہیں ہے، یہاں پاکستانی مصحف میں. سعودیوں کے یہاں بھی کچھ نہیں ہے، لیکن میں نے بھی بتایا تھا پڑھاتے وقت کہ یہ جی جتنے ہیں صا نا ہے. بلا کے جملے، یہ ہفتی عام طور پہ یہاں لگاتے ہیں سواہ. یہاں سواہ ہے ہفتی کے یہاں. چلیں ما کسبت قلوبکم تو ہے. ہفتی جو وقت بتاتے ہیں نا، وہ زور دینے کے لیے. اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہارا کوئی مواخذہ نہیں کرتا، اور لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرتا ہے. لیکن پہ زور زیادہ پڑ جاتا ہے اگر ماں قبل ٹھہر کے آپ لیکن کو مستقل جملہ بنائیں تو. سمجھ رہی ہیں؟ بالکل. جی. اس لیے ہفتی ہمیشہ وہ لاکن سے پہلے کے جملے پہ وقف کر کے لاکن کو الگ مستقل جملہ بناتے ہوتے ہیں. حالانکہ دیگر لوگ کے یہاں لاکن اگر ماں قبل سے استدراک ہے تو پھر یہ دونوں وہی فا تعقیبیہ جیسے تعلق ہے نا آپس میں ان کا. سمجھ رہی ہیں؟ جی 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 جی. ایسے میں لاکن کیا ہوتا ہے، عربی زبان میں لکھا ہے، عربی کتابوں میں لاکن حرف استدراک ہے. استدراک یہ ہوتا ہے کہ جب پیچھے بات چل رہی ہوتی نا، ایک دو بات کر کے جیسے استثناء میں الا لا کر ما قبل کی بات میں ایک چیز نکال دیتے ہیں نا، جی استدراک میں یہی ہوتا ہے کہ ما قبل کی بات جو ہے وہ اگرچہ پوری ہوتی ہے لیکن لا کے اس میں مزید توضیح کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا اردو میں بھی ہم جب ایک بات کر کے لیکن کر کے ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ پہلے جملے میں جو ہم نے بات کی ہوتی ہے ایک طرح سے اس کا انکار کر دیتے ہیں. آپ کی بات تو میں مانتا ہوں لیکن اس کا مطلب آپ نے بات مانی نہیں ہے. لیکن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پچھلی بات کا خود انکار کر دیا. استدراک اس کو کہتے ہیں. یعنی آپ کسی بات پہ ایک دفعہ تسلیم کر کے پھر اس کی نفی کر دیں. تو استثناء کا ایسا انداز ہوا نا اللہ والا، جی اس کو استدراک کہتے ہیں. تو لاکن کا ماقبل کا جملہ لاکن کے ماں بعد کے جملے سے مربوط ہوتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی جیسے فا تعقیبیہ سے پچھلا جملہ فا تعقیبیہ کے بعد کے جملے سے مربوط ہوتا ہے. اس لیے جو ہے سجاوندی نے اور سعودیوں نے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے قول ذکر نہیں کیا ہونا، شیخ الاسلام زکریا انصاری نے، ان کے یہاں ہے ہی نہیں نا، انہوں نے دور دور تک جی کچھ لکھا ہی نہیں اس پر نا. لیکن بہرحال ہفتی کے ہاں لاکن سے پہلے کے جملے وقف کر کے لاکن سے جب بات کریں گے تو پورا زور زیادہ پڑ جائے گا. جیسے میں نے پڑھ کے دیکھا ہے، میں نے کہا قرآن پڑھتا رہتا ہوں مغاربہ سے، ابھی بھی میں 2 مشائخ کو قرآن سنا رہا ہوں. ایک سے میرا جو ہے 25واں پارہ چل رہا ہے آج کل، عشرین متواترہ قرات عشرین، جیسے اشرف صغرا ہے، اشرف پورا ہے، اشرف صغیر ہے، اشرف کبیر ہے. ایک عشرین متواترہ بھی ہے. عشرین یہ ہوتا ہے کہ اشرف صغیر اور اشرف کبیر دونوں کو ملا کر ایک دفعہ میں پڑھا جائے. میرے 1 سال ہو گیا شروع کیے ہوئے عشرین. تو وہ یہ ہے کہ میں جیسا لیتا رہتا ہوں. اسی طرح ایک دوسرے شیخ پشنا نافی میں قرآن سنا رہا ہوں، وہ بھی مراکشی ہیں، ان سے میرے اس وقت جو ہے وہ پارے جو ہے تقریباً 18 پارے ہوئے ہیں. وہ مستقل میں سناتا رہتا ہوں تو مجھے ان کے اندازہ ہے ان کے وقت کے علاقے سے پہلے ہمیشہ وقف کرتے ہیں. اور پڑھتے کو میں اندازہ کر رہا ہوتا ہوں تلاوت میں کہ وہ زور خوب بڑھ جاتا ہے. لاکن سے پہلے اگر وقف کر لینا تو معنی میں وہ زیادہ پیدا ہوتا ہے، دباؤ اور جماؤ. چلیں جی. بما کسبت قلوبکم تو ہے یہاں پر. ہاں سعودیوں کے یہاں کیا جی قیلی ہے جی، قیلی ہے. فائزہ بولیں. میرے پاس بھی قلی ہے، اور صح ہے ٹھیک ہے. صح چلیں ہے. جی چلیے. تربصوا 4 اشہر، جیم ہے. سعودیوں کے یہاں سیری ہے اور سلی صح ہے. ٹھیک ہے. ہاں چلیں آگے چلیں. جی آگے آیت کمپلیٹ ہے اور اگلی آیت میں بھی کوئی وقف نہیں ہے، وہ بھی چھوٹی آیت ہے. آپ ایسے ادھر جی. ادھر دیکھیں، ادھر یہ دیکھیے ادھر. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ. یہ فا کون سا ہے بتائیں؟ یہ بھی تعقیبیہ ہی ہے. اگر تم یہی ہے. ہاں نہیں ویسے جزا ہے، یہ ان شرطیہ کی جزا ہے. وہ ان آیا جی نا جی شروع میں، جی 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 یہ صحیح. جزائیہ ہے. یہ تعقیبیہ نہیں ہے، یہ جزائیہ ہے. اگر تم عزم کرو تو پھر اللہ تعالیٰ سننے والا. تو یہ اس کے جواب ہے نا، اس کو جواب شرط بھی کہتے ہیں. ان جی شرطیہ کی جواب شرط ہے نا، فإن اللہ، اس کو جزا کہتے ہیں. یہ تعقیب نہیں جی ہے. چلیں. اور شرط اور جزا میں آپس میں ان کو توڑا نہیں جا سکتا. ہاں تعقیب اور اس کے ماقبل کے جملے آپس میں 2 مستقل جملے ہوتے ہیں، اگر سے تعلق ان کا بھی ہوتا ہے لیکن شرط اور جزا کا تعلق ان سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. اس لیے شرط اور جزا میں کبھی بھی دنیا میں وقف نہیں دیکھیں گے آپ پورے قرآن پاک میں. چلیں
اگلی آیت ہے بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، یہاں پر طا ہے. سعودی مسلم میں میرے جیم پاس ہے جی میں اور اس طرح ہفتے کے صح ہے. چلیں ہم، اور اس کے بعد ہے إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہاں پر طا ہے. میرے پاس جی میں سعودیوں کا جیم ہے اور ہفتے کا سواد ہے. ویسے میرے مطابق نا، میں سوچ رہا تھا پڑھاتے ہوئے، اب قول تو کوئی بھی نہیں آیا، ویسے منار الہدیٰ کو ذرا دیکھیں. میرا خیال ہے کہ ارحامی ہند پہ وقف جائز ہونا چاہیے، چاہے کمزور دے دے گا وقف. ادھر دیکھیں منار الہدیٰ میں ہے قول ایسا کوئی نہیں، ارحامی ہند پہ؟ والیوم الآخر پہ ہے اور اس سے پہلے کرو پر ہے، نہیں ہے. ارحامہن پر نہیں ترجمہ ہے. دیکھیں، ترجمہ دیکھیں نا. عورتیں جو ہیں وہ اپنے جو اگر پریگننٹ ہیں تو عورتیں اپنے پیٹوں میں، طلاق ہوئی ہے تو آپ کو پتہ نا پریگننسی میں نہ طلاق دینی چاہیے اور نہ نئے مرد کو شادی، اگر طلاق ہوئی ہے تو اس کو اپنی وضع حمل سے پہلے ڈیلیوری سے پہلے آگے شادی نہیں کرنی چاہیے. اور ایک مسئلہ یہی ہے، ورنہ وہ اگلا مرد جو ہے وہ بھی تعلق قائم کر لے گا تو اس سے وہ جو بچہ اس کے نسب میں گڑبڑ پیدا ہوگی نا. تو ان کننا یؤمنون باللہ آخری ایسے میں اس کے متعلق کی بات ہے کہ وہ عورتیں جی چھپائیں نہ اس کو. اگر وہ اللہ پہ ایمان رکھتی ہیں تو نہ چھپائیں. تو اگر ایمان رکھتی ہیں، اس کی ہے تو شرط ہی، لیکن بہرحال ارحام ہند پہ گزارا چاہے وقف ہو سکتا ہے میرے مطابق. اگر بہت کو مجبوری ہو تو رکا. جیسے بوڑھی عورتیں جو ہیں نا، ان کے سانس دو دو لفظوں پہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ رک سکتی ہیں. چلیں کہاں گیا؟ اصلاحہ، ان ارادو اصلاحہ، یہاں پر طا ہے. میرے پاس جی ہفتی میں کا سواد ہے اور جیم ہے سعودیوں کے ہاں. چلیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہاں پر صاد ہے. میرے پاس سواد جی ہے میں یہاں جی تمہارا. صاد. سواد کیوں ڈالا مرخص؟ انتہائی کمزور وقف دیا انہوں نے. انہوں نے اصل بھی، میں انہوں المقصد نے والوں نے بھی کافی کہا ہے. یہ سیاہ بندی کے یہاں کافی کمزور وقف ہے، حالانکہ صاحب مقصد کے یہاں بھی مضبوط وقف ہے. سعودیہ نے بھی جیم ڈالا ہے، ہفتے جی کے یہاں بھی سواد ہے. اصل میں سجا بندی کے یہاں سواد کی مجھے سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مطلب ہے کہ جو مردوں کے حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، اس طرح عورتوں کے مردوں پر حقوق ہے. یہ مراد ہے کہ ان عورتوں کے بھی اسی طرح حقوق ہے تمہارے پر، معروف طریقے سے جیسے تمہارے ان پر حقوق ہیں. اگرچہ مردوں کا درجہ بڑا ہے، جملہ ملا ہوا ہے نا آپس میں. یعنی جی جی اگرچہ دیکھیں نا، مردوں کے بھی حقوق ہیں عورتوں پر، عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق ہیں. بطور حقوق کے جیسے مردوں کے حقوق ہیں ویسے عورتوں بیویوں کے حقوق ہیں اپنے شوہروں پر. لیکن مرد جو ہیں وہ انتظامی پہلو سے ایک درجہ زیادہ حق رکھتے ہیں کیونکہ وہ قوام ہے نا. یعنی مطلب آپ یوں سمجھیں کہ بادشاہ کے حقوق عوام پر ہیں اور عوام کے حقوق کس پر ہیں؟ بادشاہ پر. بادشاہ پر. دونوں کے ایک دوسرے پہ حقوق ہے، لیکن بادشاہ جو ہے وہ بہرحال انتظامی انچارج ہوتا ہے. یہ ہے مرد انتظامی انچارج ہے نا. ولی رجال علیہ درجہ کا مطلب یہ ہے بنیادی طور پر. تو یہ دونوں باتیں آپس میں اٹیچ ہے نا. وہ باقاعدہ اس کو اصل میں اٹیچ مان رہے ہیں سجا بندی. لیکن بہرحال ایسی اٹیچمنٹ کھینچتان کو تو پھر ہر جگہ بن جانی ہے. اس لیے سواد والی بات جو ہے نا کمزور ہے. اگر بتاؤں مطلب یہ جیم والی بات ٹھیک ہے سعودیوں نے جو لی ہے، کم از کم دونوں پہلو برابر رکھے ہیں انہوں نے. کہ جیم کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیں؟ کہ جیم سے پہلے کا جملہ اور جیم کے بعد کے جملے کا تعلق 50-50 ایک ہے. جیسا. پورا ایک جیسا ہے. سیلی میں زیادہ بہتر ہوتا ہے، رک جائیں، سیلی میں ہوتا ہے زیادہ بہتر ملا لیں، اور جیم میں کیا ہوتا ہے دونوں پہلو برابر ہے. چلیں علیہن درجہ، یہاں پر طا ہے. نہیں میرے نہیں پاس قلی ہے. ہاں ہاں. اور یہ عقیلی ہے، قوا ہے، یہ دونوں ایک برابر. اور سوا ہے، مضبوط وقف ہے نا. چلیں بس آیت کمپلیٹ ہے. چلیں. رکوع ہو گیا پورا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. 1 منٹ ذرا ٹھہر جائیں آپ. بند کریں جی اس کو، ریکارڈنگ کو.